اور بہت سارے لوگ رمضان میں روزے چھوڑ کر کھانا کھاتے ہیں، چھپ کر کھاتے ہیں، پبلکلی نہیں کھاتے ہیں، اور کچھ تو اتنے بے شرم بے حیا ہوتے ہیں پبلکلی کھاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان میں تو اگر مجبور بھی انسان ہو تو روزے دار کے سامنے نہ کھائے، خاموشی سے کھائے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ تو ان کو کوئی چیز کی عادت ہوتی ہے، بری عادت ہے جس کو کہیں گے، جس کے نتیجے میں وہ روزے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو ایسی کسی بری عادت کے جو ہے عادی ہے، ٹھیک ہے، ہیبیچول ہے، وہ لوگ کم از کم رمضان کے لیے تو تیاری کرے کہ عادت ان کے فرائض کی خرابی کی وجہ نہ بنے۔ دیکھیے، ایک چیز اگر نشہ ہے، حرام ہے تو حرام ہے، لیکن اگر وہ حرام چیز عبادت کو بھی ضائع کرے تو اس کا عذاب کتنا بڑھ جائے گا، اندازہ لگائیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نشے جو لوگ کرتے ہیں، ایک تو نشہ ویسے ہی حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے کسی بھی قسم کا۔ خاص طور سے ہمارے پاس جو لت اور عادت ہوتی ہے وہ تمباکو جس کو کہیں گے سب سے کامنلی ہے، اتنا کامن ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ کی شکل میں، گٹکے کی شکل میں کہیے، اسی طرح پان بولیے، جو بھی نام لوگ دیتے ہیں، اور اتنی عادت ہوتی ہے، اور یہ مرد عورتوں دونوں کو ہوتی ہے، اتنی ایکسٹریم جس کو کہیں گے لت ہوتی ہے کہ روزے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو میں کہوں گا ایسی عادتیں جن لوگوں کو ہے، اولاً یہ عادت چھوڑ دینا چاہیے، ثانیاً سیکنڈلی ان عادت کو کم از کم رمضان سے پہلے اس لیول پر کنٹرول کرے کہ رمضان کے روزوں کے اندر ہی پرابلم نہ دے۔ یہ عادت غلط ہے، حرام ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے روزے چھوٹے یہ اور بھی خطرناک بات ہے، مطلب وہ حرام پر اور حرام ہو جائیں گا کہ ایک چیز غلط ہے اور اس پر ایک فرض عبادت اس کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا پریپریشن پہلے سے کرے، اپنی عادتوں کو کنٹرول میں لائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو حرام نہیں، لیکن وہ عادتیں بھی اتنا سر چڑھ جاتی ہے کبھی کہ انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں چائے کے عادی، کافی کے عادی، ٹھیک ہے، چائے کافی کوئی حرام چیز نہیں، لیکن اتنا ایکسٹریم چائے اور اتنی ایکسٹریم کافی پیتے ہیں کہ اگر وہ انٹیک نہ کیا جائے تو سر دکھتا ہے پورا، مطلب روزے میں عبادت تو دور، روزہ رکھ کے پھر سو جاتے پورے دن، کیوں؟ تو اب سر دکھیں گا پورے دن، کیوں؟ کافی کی اور چائے کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو وہ حرام عادتیں ہو گئی، دوسری یہ عادتیں جو حرام تو نہیں ہے لیکن اتنی سر چڑھ جاتی ہے، اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ نہ کرنے سے سر دکھتا ہے، آدمی کچھ نہیں کر پاتا۔ تو یہ دونوں ہی قسم کے لوگ جو حلال و حرام دونوں ملوث ہیں، ان کو اپنے آپ کو تیاری کرنا چاہیے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو غلط عادتوں میں ملوث ہیں، نشہ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے اسے کم کرے، اس کا لیول کم کرے، اور رمضان میں چونکہ الحمدللہ 10 سے 12 یا 14 گھنٹے کے روزے مختلف علاقوں مختلف ہوتے ہیں، تو 10 سے 15 گھنٹے کا عمومی روزہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اگر 10 سے 15 گھنٹے وہ کنٹرول کر پاتے اور 30 ڈیز تک یا 29 ڈیز تک یہ کر پاتے ہیں، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ رمضان سے پہلے جہاں وہ کنٹرول شروع کریں گے، رمضان میں جہاں روزے بالکل نہیں کریں گے، بعد رمضان انشاءاللہ اس کو ٹوٹلی ختم کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک بری عادت کا حامل ہوں یا ایک نشہ کرتا ہوں، رمضان سے پہلے میں نے اس کو کم کر دیا، رمضان کے مہینے میں روزے میں تو بالکل نہیں کیا، اور روزے کے بعد بھی بہت کم وقت ملا ہے، جہاں میں دن میں 4-5 بار 10 بار کرتا تھا یا 20 بار کرتا تھا، رمضان کے اندر ویسے ہی آدھا دن تو روزے میں چلا گیا۔ اب آدھے دن میں اگر پورا بھی کروں جو ریگولر کرتا ہوں تو آدھا ہی کر پاؤں گا، اس کا وہ آدھا ہوا، پھر رات میں سونا بھی ہے، اس میں کم ہو جائے گا۔ الحمدللہ اگر یہ ہو جائے تو 30 ڈیز کا ہی جو ہمیں دیا گیا ایک وقت، ٹریننگ پیریڈ ایک طرح سے، جو اللہ کی عبادت کرنا ہے روزوں کے ذریعے اور رمضان کے فائدے اٹھانا قیام اللیل کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو کم کریں گے اس کو رمضان سے پہلے، رمضان میں بالکل کم کریں گے، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ العزیز چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہوں کئی لوگوں کو جب عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں پکا اللہ کی خاطر، تو جب وہ رمضان سے پہلے کنٹرول کرتے ہیں، رمضان میں اس کو کنٹرول کرے تو بعد رمضان ان کے لیے چھوڑنا بہت 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 آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان یہ سوچے نہیں ہوں گا تو پھر کچھ نہیں ہو پاتا۔ سوچ لے میں کر سکتا ہوں، اور رمضان کا مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے ہر قسم کی بری عادت سے اپنی نفس کو پاک کرنے کے لیے، اس لیے کہ 30 دن کا ٹریننگ پیریڈ ایک طرح سے، اور اس کے بعد جب 23 دن میں اس ٹریننگ سے گزر جاتا ہوں، عادتوں کو بری چھوڑ دیتا ہوں، چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو، جو اپنے انسان پہ حاوی ہو جا رہی ہے، جو اس کے لیے سر درد اور تکلیف کا باعث بن رہی ہے یا عبادتوں میں خلل ڈال سکتی ہے اس کے، تو بہرحال ایسی چیزوں کو یا تو کنٹرول میں لے، اگر حلال ہے تو، اور حرام ہے تو چھوڑنے کی مکمل کوشش کرے۔ رمضان سے بہتر شاید موقع پھر نہ ملے۔ اس 30 دن میں جو انسان کنٹرول کر لے اپنی زبان کو، اپنی عادتوں کو، انشاءاللہ بری عادتوں کو بعد رمضان میں بالکل ہی زیرو کر دے۔ رمضان سے پہلے ڈیکریز کرنا ہے، رمضان میں کمپلیٹ ڈیکریز کی طرف جانا ہے، بعد رمضان انشاءاللہ مکمل ترک کر دینا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ایک نئے انسان بن جائیں گے،
تو رمضان سے پہلے ہمیں برائیاں تھی کم ہو جائیں گی، اور ہر آنے والا رمضان ہماری نفس سے ایک ایک کر کے ایسی برائیوں کو نکالتا چلا جائیں گا۔ ایک بڑی اہم چیز یہ نشہ ہوتا ہے، یہ جو انسان عادی ہوتے ہیں نشے کے علاوہ کچھ چیزوں کے جو کہ حلال ہے، لیکن اس قدر عادی ہوتے ہیں کہ میں نے ان عمل کی وجہ سے ان کو روزے چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو لہٰذا اپنی عادتوں کو کنٹرول کرے اور بری عادتوں کو رمضان سے پہلے کم کرے، رمضان میں اس کو ختم کرے، بعد رمضان اس کو مکمل طور سے چھوڑ دے اور کبھی نہ اس کو زندگی میں اپنائے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جس میں انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے نشے جو کہ اتنی سخت گناہ کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں 3 الخبال نام کا ایک پینے کی چیز ہے جو جہنمیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کن کے لیے، کون سے جہنم؟ الخبال، آپ نے فرمایا یہ ان جہنمیوں کے لیے ہے جو دنیا میں حرام کردہ چیزوں سے نشہ کرتے تھے۔ الخبال آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا سڑا ہوا خون اور پیپ ہوگا۔ 3 الخبال ان لوگوں کے لیے دنیا میں حرام کردہ چیزوں کو پیتے، نشے کے طور پہ پیتے تھے۔ نشہ کرنے والے لوگوں کو دیکھیے کتنا سخت عذاب ہے۔ تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر یہ مہینہ ہمیں عبادت سے روک دے رہا، روزے جیسی عبادت سے، صرف نشے کی وجہ سے، اس سے بری تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ رمضان میں اس کو انشاءاللہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے تاکہ آخرت میں ہم جو بچ جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک ظاہر سی بات ہے وہ بندے اللہ کے جو اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑتے ہیں، ان کا ایک مقام ہے کیونکہ وہ توبہ کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ نشے اور جو عادت ہوتی ہے نا بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اور عموماً نشہ زیادہ تر مرد کرتے ہیں، لیکن خواتین بھی اس سے بچی بھی نہیں۔ بہت سارے علاقوں میں خواتین بھی تمباکو اور سگریٹ وغیرہ لیتی ہے، لہٰذا ایسے نشوں کو جو ویسے ہی حرام ہے چھوڑنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد رمضان میں ختم کرے، اور بعد رمضان انشاءاللہ عزیز چھوڑ دے۔ یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔